کیوں گیا ہے، کس وجہ سے لایا گیا ہے۔ لیکن جب آپ کوئی ایسی گفتگو کرنا چاہیں جس گفتگو کی طرف آپ متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے قبل ایک ایسا واقعہ لایا جاتا ہے یا جملہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اسے پوری دل جمی کے ساتھ سنا جائے۔ خالق لم یزل ایک حرف لائے اور اس کا معنی نہیں بتلایا، بغیر معنی بتلائے ایک حرف لا کر مخلوق کو متوجہ کیے۔ متوجہ کرنے کے بعد خلاق عالم قسم اٹھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں بل قرآن المجید، قسم ہے اس عظمت والے قرآن کی۔ اور پھر اس سورت مبارکہ میں حضرت ام ہشام کہتی ہیں، حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں، حارثہ بن نعمان وہ صحابی ہیں کہ رسالت میں آپ جب معراج کی شب عرش پر تشریف لے گئے اور آپ جنت میں گئے تو جنت میں آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ تلاوت کی آواز سنی تو پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ آواز حارثہ بن نعمان کی ہے۔ ان کی بیٹی ام ہشام کہتی ہیں کہ 1 سال یا 2 سال ہمارا تندور رسالت میں آپ کے ہمراہ رہا، یعنی اکٹھا رہا، اور اس تندور پر ہم روٹیاں لگاتے تھے، اور میں نے وہاں روٹیاں لگاتے ہوئے رسالت میں آپ سے سن سن کر یہ سورت کاف یاد کی۔ رسالت میں آپ ہر جمعہ کے دن بھی، رسالت میں آپ عیدین کے دن بھی اس سورت مبارکہ کو بیان کیا کرتے تھے۔ یعنی تلاوت کی بات محض نہیں ہو رہی، بیان کی بات ہو رہی ہے۔ رسالت میں آپ کو خالق کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیے، اور امت کے لیے پیغام یہ کہ علم القرآن علمہ البیان، تمہیں قرآن سکھایا گیا، سکھایا اس لیے گیا کہ تم نے اسے بیان کرنے۔ مخلوق سے یہ کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ رسالت میں آپ ہر جمعہ کے دن بھی اور عیدین کے دن بھی سورت کاف کی تلاوت فرمایا کرتے اور پھر اسے بیان کیا کرتے، یعنی اپنے خطبے کا حصہ بناتے۔ خطبے کا حصہ کس لیے بنایا کرتے؟ کیونکہ اس سورت مبارکہ میں خالق لم یزل نے اپنی توحید بیان کی ہے، خلاق عالم نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، خالق لم یزل نے اپنا تنہا ہونا بتلائے۔ اس نے بتلائے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور لا الہ الا اللہ کہہ دینا فقط اس کا معنی یہ مت سمجھا جائے کہ اس کے علاوہ فقط کوئی اور مسجود نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو نہ رازق سمجھا جائے گا، اس کے سوا کسی اور کو نہ مالک سمجھا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ ہی اولاد دینے والا سمجھا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ مشکل کشا سمجھا جائے گا۔ وہ تنہا رب ہے جو مشکل کشا ہے، وہ تنہا رب ہے جو حاجت روا ہے، وہ تنہا ہے، اکیلے وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اپنی وحدانیت اس سورت مبارکہ میں بیان کرے، اعلان کرے، اور اعلان کرنے سے قبل خالق لم یزل کاف کا حرف لاتے تاکہ آپ متوجہ ہوں، پھر اعلان کرتے والقرآن المجید، قرآن کی قسم کھاتے۔ قسم کھانے کے بعد رب وحدانیت بھی بیان کرے، قسم کھانے کے بعد رب رسالت بیان کرے، قسم کھانے کے بعد رب جہنم بیان کرے، قسم کھانے کے بعد رب جنت بیان کرے۔ یعنی اس سورت مبارکہ میں خلاق عالم نے عقیدہ بیان کیا ہے، اور عقیدے کے لیے ایک نقطہ آپ کو دیے کہ جس لمحے میں عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، عقیدہ بیان کرنے کے لیے اگر قسم کھائی جائے تو اس قسم میں انسان جھوٹا نہیں ہوتا بلکہ سچا ہوتا ہے، اور عقیدہ بیان کرنے کے لیے قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے بلکہ بطریق اولیٰ ایک کام ہے۔ خالق لم یزل قسم کھا رہے ہیں، بولیے نا کیا کھا رہے ہیں؟ اونچا بولیے، قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ کس کی کھا رہے ہیں؟ قرآن کی۔ اور یاد رکھیے گا مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رب کے سوا، اپنے پروردگار کے سوا کسی اور کی قسم کھائے۔ رب چاہے جس شے کی مرضی قسم کھائے، وہ رب ہے، اس نے پیدا کیا، اس کی مرضی وہ جس شے کی قسم کھائے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے وہ اس رب کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ رب قسم کھائے ایک ایسی شے کی جسے قرآن کہا جاتا ہے، جسے رب کا کلام کہا جاتا ہے، جسے کتاب کہا جاتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جسے رب نے نازل کیا، بولیں ایسے ہی ہے، رب نے نازل کیا
قرآن وہی کتاب ہے، جبریل لے کر آئے، بولیے نا، جبریل لے کر آئے، محمد الرسول اللہ کے نطق معصوم سے جاری ہوئی، نطق معصوم سے جاری ہوئی نا، وہ کتاب ہے نا، قرآن کے نہیں ہے، وہی کتاب ہے، وہی کتاب ہے۔ جب رب نے اتاری لکھ کر بھیجی، جب رب نے اتاری لکھ کر بھیجی، رب چاہتا تورات کی طرح اسے لکھا ہوا بھیج دیتا، لیکن رب نے لکھ کر نہیں بھیجی، رب نے لکھ کر نہیں بھیجی، جبریل لکھی ہوئی لائے، جبریل لکھی ہوئی لائے نہیں، جبریل لکھی ہوئی نہ لائے، رب لکھی ہوئی بھیجے نا۔ محمد یہ کہیں کہ ماں انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، محمد بھی لکھ کر نہ دیں، محمد بھی لکھ کر نہ دیں۔ محمد وہ ذات جو معصوم عن الخطا ہے، اور معصوم عن الخطا ہونے میں آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ صرف آخری رسول نہیں بلکہ آخری معصوم بھی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور معصوم نہیں آئے گا، آپ تنہا آخری معصوم ہیں، اور آپ کے بعد کوئی اور معصوم نہیں ہے، آپ آخری مفترض الطاعت ہیں، آپ آخری مبعوث من اللہ ہیں، یعنی آخری وہ فرد جسے رب نے مبعوث کیا ہے، آخری وہ فرد ہیں جس کی اطاعت فرض قرار دی گئی ہے۔ محمد آخری وہ فرد ہیں جس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، محمد بھی نہ لکھیں۔ جبریل وہ ہے جو ایک مدار میں چلتا ہے، مدار سے آگے پیچھے جا نہیں سکتا، جیسے سورج مشرق سے نکلے مغرب میں غروب ہو، جبریل کی جرت نہیں رب اسے محمد پہ بھیجے، وہ محمد کے علاوہ ابو بکر پہ آئے، محمد کے علاوہ عمر پہ آئے، محمد کے علاوہ عثمان پہ آئے، محمد کے علاوہ علی پہ آئے، محمد کے علاوہ حسن حسین پہ آئے، وہ ایک مدار میں چلتا ہے، اسی مدار میں آتا ہے۔ جبریل مدار میں چلتے ہوئے رب کا پیغام لے کر محمد الرسول اللہ پر آتے ہیں۔ جبریل لفظ کی شکل میں لائے، الفاظ کی شکل میں لائے، کلام کی شکل میں لائے۔ کتاب تو اسے کہتے ہیں کہ جب لفظ کرتاس پر اتر جاتے ہیں، تحریر کر دیے جاتے ہیں، لکھ دیے جاتے ہیں، تب کتاب بنتی ہے۔ جبریل لائے، کلام ہو، رب بھیجے۔ رب بھی وہ ہے جو سوتا نہیں ہے، رب بھی وہ ہے جو اونگتا نہیں ہے، رب بھی وہ ہے جو قائم ہے، رب بھی وہ ہے جو زندہ ہے، رب بھی وہ ہے جو سمیع ہے، رب بھی وہ ہے جو بصیر ہے، رب بھی وہ ہے جو اس ساری کائنات کا مالک ہے۔ اور وہ رب جسے بدا نہیں ہوتا، وہ رب جسے دھوکہ نہیں ہوتا، وہ رب جو دھوکہ دیتا نہیں ہے، وہ رب جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ رب جو سچا ہے، وہ رب جو قائم ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ وہ رب بھی نہ لکھے اور پھر رب یہ نہ کہے، رب بھیجے، کلام ہو، جبریل لائے، کلام ہو، محمد کے نطق معصوم سے جاری ہو، کلام ہو، اور رب یہ نہ کہے ذالک الکلام لا ریب فیہ، رب کہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ توجہ ہے جی؟ حساب، آپ کے یہاں حساب کتاب ہوتا ہوگا، ہوتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ حساب کسے کہتے ہیں؟ گننے کو کتاب کہتے ہیں، لکھنے کو بولیے نا، یعنی آپ بھی جسے لکھتے ہیں اسے کتاب کہتے ہیں نا، بولنے والے کو تو کتاب نہیں کہتے۔ رب نے جسے لکھا نہیں اسے کتاب کہا نہیں، سمجھے نا میری بات؟ کیوں نہیں؟ میں نے پتا ہے کرسیاں تے بیٹھے ہوئے والے اوکھا بولتے ہیں، رب نے اسے کتاب، بولیے نا، کتاب نہیں کہا جی، نہیں نہ کہا۔ رب نے اپنے معصوم پہ کتاب کو اتارا، الفاظ کی شکل میں، زبان سے ادا ہوئے الفاظ کی شکل میں، اور محمد الرسول اللہ نے لکھوائے، بولیے نا، محمد نے لکھوائے، محمد کے لکھوائے گئے لا ریب۔ بیٹا آپ ان کو ادھر اپنے پکڑ کے رکھنا، آپ ان کو اپنے پکڑ کے رکھنا تھوڑی دیر، 2 منٹ نا بس۔ یہ بچے کس کے ہیں؟ قاری صاحب لکھوائیں بے عیب، رب کہے محمد لکھوائیں اور رب کیا کہے؟ بے عیب۔ صحابہ لکھیں اور رب کیا کہے؟ بے عیب۔ لکھوانے والے معصوم،
لکھنے والے محفوظ، معصوم اسے کہتے ہیں جو غلطی کر ہی نہیں سکتا، محفوظ اسے کہتے ہیں جو کر سکتا ہے پر رب کرنے نہیں دیتا، کر سکتا ہے پر رب کرنے، بولیے کر سکتا ہے پر رب کرنے نہیں دیتا۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ کاف کہہ کر پھر رب نے قسم کھائی، قسم کھا کر کہا اللہ ایک ہے، یعنی میں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، مجھے رب کی قسم ہے رب ایک ہے، مجھے رب کی قسم ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، مجھے رب کی قسم ہے رب کی یہ کتاب قرآن لا ریب ہے، مجھے رب کی قسم ہے لکھوانے والے نے بے عیب لکھوایا ہے، مجھے رب کی قسم ہے لکھنے والے نے بے عیب لکھا ہے، رب کی قسم ہے لکھنے والے نے بے عیب لکھا ہے، لکھنے والے نے، بولیے نا، لکھنے والے نے بے عیب لکھا ہے۔ اور جنہوں نے اسے لکھا، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سب کو آتی ہے؟ بولے نا، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جن کو آتی ہے، سب کو آتی ہے، سب پڑھتے ہیں۔ آپ آیت الکرسی پڑھیں تو گھر میں برکت، آیت الکرسی پڑھیں گھر کی حفاظت، آیت الکرسی پڑھیں گھر میں خیر، آیت الکرسی پڑھیں کاروبار کی حفاظت اور برکت، آیت الکرسی پڑھیں اولاد میں خیر و برکتیں۔ ایسا ہی ہے نا، آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلے، آپ کو ماں پیغام دے، باپ پیغام دے، اولاد کہے، بیوی کہے کہ نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیجئے گا، اور جو آیت الکرسی کثرت سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوگا۔ تو آیت الکرسی پڑھے تجھے برکت ملے، تو آیت الکرسی پڑھے تجھے حفاظت ملے، تو آیت الکرسی پڑھے تیری اولاد میں فیض پھیلے، تو آیت الکرسی پڑھے تیرا گھر محفوظ ہو جائے، تو آیت الکرسی پڑھے تیرا مکان محفوظ ہو، تو آیت الکرسی پڑھے تیری دکان محفوظ ہو، تو آیت الکرسی پڑھے تیری گاڑی اور تیرے اموال محفوظ ہوں۔ تو مجھے بتا تو صحیح، تو آیت الکرسی پڑھ کے جنت میں جائے، اور جو آیت الکرسی لکھے، جو آیت الکرسی لکھے، لکھوائی محمد الرسول اللہ نے، لکھی معاویہ بن ابی سفیان نے، لکھوائی ایک منٹ ٹھہریے گا، علماء بیٹھے ہیں۔ بات یہ ہے، مجھے اس سیاست کے لفظ سے تھوڑا اختلاف ہے، اور سیاست کی جب آپ نسبت صحابی رسول سے کریں گے تو پھر تو بہت بڑا اختلاف ہے، پھر مجھے اس بات سے بہت بڑا اختلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ کی خلافت جو آپ کے بعد چلی وہ بھی منہاج نبوہ ہے، اور جو امارت حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی چلی وہ بھی منہاج نبوہ ہے، وہ بھی منہاج نبوہ ہے۔ کہ آپ ایک طرف یہ کہیں کہ 30 سال تک خلافت چلی اور فوراً آپ نے سیاست کہہ دی، نہیں سمجھیا میری گل، فوراً آپ نے سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، سیاست کا معنی یہ ہے کہ اپنے مفادات کے حصول کا طریقہ، سیاست کا معنی کیا ہے؟ اپنے مفادات کے حصول کا طریقہ۔ اور ہم نے یہ سنا اور علماء سے یہ سیکھا کہ صحابی رسول مفادات کے لیے کام نہیں کر رہے، انہوں نے مفادات کے لیے کام نہیں کیا۔ خلافت چلی ہے، حضور نے کہا کہ خلافت چلے گی تو منہاج نبوہ، اور پھر امارت ہوگی تو وہ بھی منہاج نبوہ ہے، امارت ہوگی تو وہ بھی منہاج ہے، یعنی نبوت کے راستے اور طریقے پر ہے۔ توجہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، میں نے یہی سنا ہے آج تک کہ آپ کھانا کھانے لگیں بسم اللہ نہ پڑھیں، برکت کھانے میں نہیں ہوگی۔ آپ لباس پہننے لگیں اور بسم اللہ نہ پڑھیں، آپ کے لباس میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں بسم اللہ نہ پڑھیں، آپ کی گاڑی میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ نہ پڑھیں، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ بسم اللہ پڑھے بغیر، حتیٰ کہ علماء نے یہ تک لکھ دیا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر رب کا قرآن پڑھا جائے، اس قرآن میں بھی برکت، اس تلاوت میں بھی برکت نہیں ہوگی۔ یعنی بسم اللہ پڑھے بغیر نہ تلاوت قرآن میں برکت، بسم اللہ پڑھے بغیر نہ تیرے گھر میں برکت، بسم اللہ پڑھے بغیر نہ تیرے رزق میں
برکت، بسم اللہ پڑھے بغیر نہ تیری اولاد میں برکت، بسم اللہ پڑھے بغیر نہ تیرے مال میں برکت۔ محمد الرسول اللہ بسم اللہ لکھوائیں، معاویہ بن ابی سفیان بسم اللہ لکھے، بسم اللہ لکھے، تم پڑھ چھوڑے تیرے گھر میں برکت ہو۔ معاویہ بن ابی سفیان لکھ چھوڑے اس کے گھر میں برکت نہ ہو۔ تم پڑھے اور جنت میں جائے، وہ لکھے اور نہ جائے۔ تم پڑھے اور جائے، وہ لکھے اور نہ جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ جس کے لکھے پر رب کہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لکھے پر رب کہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لکھا ہوا بے عیب ہے، لکھا ہوا بے عیب ہے، چونکہ لکھنے والے محفوظ ہیں، جنہوں نے اس کو تحریر کیا ہے وہ محفوظ ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اور جنہوں نے لکھا ان کے لیے رب نے مفلحون کہا، ان کے لیے رب نے صادقون کہا، ان کے لیے رب نے شہداء کہا، ان کے لیے رب نے انعمت علیہم کا مصداق قرار دیا۔ کہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں صراط مستقیم سے مراد محمد الرسول اللہ ہیں، انعمت علیہم سے مراد ابو بکر و عمر ہیں۔ انعم کتاب ہے جسے ان بچوں نے یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، وہی کتاب۔ توجہ ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، بولیے نا، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے لیے قرآن اترا ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لیے، بولیے نا، آپ کے لیے قرآن اترا ہے۔ یہ صورت آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس صورت کا انتخاب کیوں کیا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، سوچ تو نہیں رہے؟ بولیں سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچا آپ نے؟ شاید کچھ نے سوچا ہو، کچھ نے نہ سوچا ہو۔ چلیں اب سوچ لیں، اب سوچ لیں، بولیے اچھا آپ کاف پہ سوچے، اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں میں ٹھہر جاؤں؟ کیوں نہیں؟ ہم آگے یہ کہیں گے اللہ تا، ہم یہ کہیں گے اللہ تا کہ جیسے آپ چاہیں، یعنی اللہ تشا، جیسے آپ چاہیں۔ توجہ ہے، بولیے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس بات کو ختم کرتے ہیں جی۔ سر میں نے تو مسئلہ کوئی نہیں، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ پہلی دفعہ آپ کے یہاں آیا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بتایا جاتا ہوگا، پہلی دفعہ آپ کے یہاں آیا ہوں۔ چلے آغاز کرتے ہیں نا، آہستہ آہستہ میرا اور آپ کا مزاج ملے گا، مجھے لگ رہا ہے کہ مل رہا ہے نا، مل رہا ہے نا، پکی بات ہے نا، آپ کی توجہ ہے نا، بولیے نا توجہ ہے۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا کہ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے۔ سچا کون ہے؟ اونچا اونچا اونچا، سچا کون ہے؟ آپ سارے بولیں، سچا کون ہے؟ اونچا اونچا اونچا، سچا کون ہے؟ محمد۔ سچا کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ سچائی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ سچائی کون ہے؟ جو بولی جاتی ہے تو بندہ سچا کہلاتا ہے، اسے سچائی کہا جاتا ہے، اور وہ سچائی محمد الرسول اللہ ہیں۔ ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، اور اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، کہ رب کہتا ہے اِذْ يَقُولُوا لِصَاحِبِهِ، اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے، صحابی سے کہہ دیجئے، اِذْ يَقُولُوا لِصَاحِبِهِ، اپنے صحابی سے کہیے، رب کہے قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی، اور رب کہے اللہ ایک ہے، رب کہے محمد اللہ کے رسول ہیں، رب کہے قرآن لا ریب کتاب ہے۔ میں کیوں نہ کہوں، مجھے میرے رب کی قسم ہے، وہ رب تنہا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جسے رب محمد کہا جاتا ہے، محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، مجھے اس رب محمد کی قسم ہے، رب کی کتاب قرآن رب کی آخری کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے مثل کتاب ہے۔ مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے لکھوایا بے عیب لکھوایا ہے، مجھے رب کی قسم ہے جس نے لکھا بے عیب لکھا ہے۔
اس قسم کھانے میں حانس نہیں ہوں، مجھے اس رب کی قسم ہے ابو بکر محمد الرسول اللہ کا ساتھی ہے، ابو بکر محمد الرسول اللہ کا ساتھی ہے، ابو بکر محمد الرسول اللہ کا رفیق ہے، ابو بکر محمد الرسول اللہ کا وہ جانثار ہے جیسا اس جہان میں کوئی اور نہیں۔ جیسے شاعر نے کہا نا کہ چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے، یار ہے، یار غار تھوڑی ہے، یار غار کبھی چھوڑا نہیں کرتے، ابو بکر نے کبھی چھوڑا نہیں۔ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، زانوے یار پر، یار فی الغار پر، دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی، اور اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا۔ سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا، مگر اس کی طرح سے ان کے رخسار تک، مارا میں خواب تک نہ